بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں انہیں سونے کے کنگر اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا کپڑا پیش کیا گیا۔ اس کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن کے برابر بھی ظاہر ہو تو جو کچھ آسمان اور زمین کے کناروں میں ہے چمکا دے، اور اگر اہل جنت سے ایک مرد جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہوں تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب تاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں پاکیزہ بات کلمہ کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ یعنی لا الہ الا اللہ، یہ جو پہلا کلمہ طیب ہم پڑھتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب، اور انہیں پاکیزہ بات کلمہ کی ہدایت بخشی گئی، یعنی لا الہ الا اللہ جو کہ سب سے افضل کلمہ اخلاص ہے، اور دیگر تمام کلمات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس کے ذکر کے لیے ہے۔ یعنی طیب کلام کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے، اور وہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو، عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہیں گی۔ طیب کلام سے مراد قرآن حکیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، دنیا میں ان کی شہادت اور قرآن کی قرت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی، اور یہ سیدھا راستہ جو رب کی رضا کی طرف لے جاتا ہے وہ اسلام ہے، اور اپنے رب کی توفیق سے اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کی، اس کے پسندیدہ کام کیے اور ناراضگی کے کام چھوڑ دیے۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص سیدھے راستے سے ہٹ کر اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو لوگ مسجد حرام سے مراد کیا ہے کہ بیت اللہ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ مقیم غیر مقیم سب کا حصہ برابر ہے، یعنی کوئی مسلمان دن یا رات میں کسی وقت بھی عبادت کرنا چاہے اس میں کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ مسجد حرام سے مراد مکہ لیتے ہیں ان کے نزدیک پورا حرم تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے، کوئی یہاں کے مکانات اور زمینوں پر ملکیت نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کی خرید و فروخت کو کرائے پر دینا جائز نہیں۔ کچھ لوگ ملکیت خاص کے قائل ہیں، اس لیے وہ زمینوں کی خرید و فروخت کو کرائے پر دینے کے قائل ہیں۔ آج کل تقریباً تمام علماء اس پر متفق ہو گئے کہ ملکیت خاص کی اجازت ہے۔ اس میں مراد کیا ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، یعنی مکہ کے اندر
मुकामी लोग वहां के और जो बाहर से आने वाले हैं वो तमाम के तमाम लोग बराबर हैं। अल आकिफ मक्का में इबादत की गर्ज से रहने वाले मुकामी बाशिंदे हैं, और वलबाद बाहर से आने वाले लोग हैं। यानी काफिर लोगों को मस्जिद हराम से पहुंचने से रोकते हैं। और हालांकि अल्लाह ताला ने इसे शरण सबके लिए यकसा बना दिया है, काफिर मुसलमानों को नहीं आने देते, और इसमें वहां के रहने वालों और बाहर से आने वालों में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ताला इस आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, वमन युरिद फीहि बिल बिइल्हादि बिइल्हादिम बिजुल्म। और जो शख्स सीधे रास्ते से हटकर इसमें जुल्म करने का इरादा करेगा, यानी जो हरम में जुल्म से इल्हाद का इरादा करे, हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। सईदा इब्ने अब्बास कहते हैं जुल्म से मुराद जो इसमें शिरक करते हैं। आज देखिए कि जो लोग जाते हैं काबा के अंदर जाते हैं, अपनी टोपियां, अपने कपड़े, अपने कफन ले जाते हैं, वहां जाके अपने कफन को जमजम के पानी से धोकर ले आते हैं। अपनी टोपियों को जो गुलाफ काबा है उससे उसे चिपका कर साथ उसे मल कर ले आते हैं, और गुलाफ काबा के धागे उखाड़ के ले आते हैं। तो ये सब चीजें गलत हैं, ये शिर्क के मुतरादिफ हैं। सईदना इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमी अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा मगजूब हैं, यानी उन पर गजब किया गया। हरम शरीफ की हुर्मत पामाल करने वाला पहला, दूसरा इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़कर जाहिलियत का तरीका अपनाने वाला, तीसरा किसी मुसलमान का नाहक खून तलब करने वाला ताकि उसकी उसका खून बहाए। मुशरिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मस्जिद हराम से रोकते थे। सईदना इब्ने अब्बास ने बयान किया, अबू जहल ने कहा था कि अगर मैंने मोहम्मद को काबा के पास नमाज पढ़ते देख लिया तो उसकी गर्दन में कुचल दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे फरिश्ते पकड़ लेते। किसी को भी हरगिज इजाजत नहीं है कि कोई खाना काबा से किसी को भी रोके। मजीद अगली आयत में मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकान बैती अल्ला तुश्रिक बी शैअन वतहिर बैतिया लित्ताइफीन वलकाइमीन वर्रुक्कई सुजूद। और जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुतय्यन की कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाएं, और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखें। यानी अल्लाह ताला ने जब वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी बुनियादें उठा रहे थे, बना रहे थे खाना काबा की, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ करते हैं हर तरह के शिर्क से। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्ली ضامر यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। और लोगों में हज का ऐलान कर दें, वो आपके पास पैदल और हर लागिर ऊंट पर सवार होकर आएंगे और दूर दराज रास्तों से आएंगे। अब यहाँ पर क्या हुक्म दिया गया? मुजाहिद ने फरमाया कि सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम पर खड़े थे जब रब्बुल इज्जत ने उन्हें हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान कर दो, यानी लोगों को हज की दावत दें और हज की फजीलत और फर्जियत के बारे में उन्हें आगाह करें। वो आपके पास पैदल आएंगे, जब आप हज की फजीलत की तबलीग करेंगे तो वो इस घर की जियारत के लिए और इसे आबाद करने के शौक में पैदल चलाएंगे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरी ये तमन्ना रह गई काश कि मैं पैदल हज करता, इसलिए कि फरमाने इलाही में पैदल चलने वालों का जिक्र है। पैदल चलने वालों का जिक्र है कुरान में। वाला कुल्ली दामिर, और हर लागिर ऊंट पर सवार होकर आएंगे, लागिर सवारियों पर और पैदल चढ़कर मुसलसल सफर करते हुए आएंगे। यानी ये नहीं कि रुकते रुकते आराम आराम से, मुसलसल सफर करते हुए आएंगे। वो दूर दराज रास्तों से आएंगे, सहराओं से, जंगलों को, समंदरों को पार करके आएंगे, इस घर को पहुंचेंगे।
تو بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر جو حیثیت رکھتے ہیں ان پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ فرض ہے ان پر کہ وہ اس کا حج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حج کے واجب ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا لہٰذا حج کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کیا ہر سال ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون سا کام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ حج مبرور۔ حج مبرور وہ حج ہے جو بغیر گناہوں کے، بغیر کسی غلطی کوتاہی کے حج کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے حج کیا کہ وہ نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ آپ نے مقام ابراہیم پر، صفا پہاڑی پر یا ابو قیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ندا دی کہ اے لوگو تمہارے رب نے ایک گھر اپنا بنایا ہے پس تم اس کا حج کرو۔ پہاڑ جھک گئے اور آپ کی آواز ساری دنیا میں گونج گئی، یہاں تک کہ باپ کی پیٹھ میں اور ماں کی پیٹ میں جو تھے انہیں بھی سنائی دیا گیا۔ ہر پتھر اور درخت اور ہر اس چیز نے جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا بآواز بلند پکارا۔ بہت سے سلف سے یہ بات منقول ہے کہ جب یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تو انہوں نے اس طرح سے کھڑے ہو کر پکارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو کھیتی والی نہیں ہے، یعنی یہ علاقہ کھیتی والا نہیں ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ ہر مسلمان کا دل بیت اللہ کی طرف ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اور دنیا کے ہر ہر کونے سے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رب کائنات اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ فَعَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت یعنی کہ گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، فقراء کو، تنگ دست اور محتاج ضرورت مندوں کو سب کو کھلاؤ۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی قربانی کا گوشت مینا میں 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کھاؤ اور توشہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ پھر ہم نے کھایا بھی اور پھر ساتھ بھی لے گئے۔ سید علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت کی تقسیم کی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے، یعنی سب کچھ تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ ذبح فرمائے تو حکم دیا کہ ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے کر پکائی جائے، صرف ایک ایک بوٹی۔
پھر آپ نے وہ گوشت کھایا اور شوربہ پیا، لہٰذا حاجی اپنی مسنون اور یا نفلی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے۔ تو جب قربانی ہوتی ہے تو حاجی اپنی اس قربانی سے بھی کھا سکتا ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا اور ان کی شان و عظمت پر دلیل ہے۔ ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف ہیں۔ حافظ ابن رجب نے لکھا ہے کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضائل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے، اور وہ مہینے حج کے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یعنی ان دنوں میں لوگ سفر کرنے کے لیے نکل جاتے تھے حج کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر اللہ تعالیٰ کو نیک کام ان دنوں یعنی عشرہ ذو الحجہ میں پسند ہے، اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا کوئی بھی کام عشرہ ذو الحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے اور نہ ہی اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ امام احمد نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں عمل اس کے ہاں زیادہ محبوب ہوں، لہٰذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ان 10 دنوں میں بازاروں میں حضرت امام بخاری نے بیان کیا کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے، تکبیریں پڑھتے، اور ان کو تکبیریں پڑھتے ہوئے سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ان چیزوں کا اہتمام اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ارد گرد کریں۔ شادیاں ہوتی ہیں تو اونچے اونچے ڈیکس لگتے ہیں، گانے سارا محلہ سنتا ہے، نیند بھی نہیں کر پاتے لوگ۔ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی شامل ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم سے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے میں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ان 10 دنوں میں یوم نہر بھی ہے جو حج اکبر کا دن ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام دنوں سے عظیم دن ہے، ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دن کے برابر ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہیں، وہ سب کی سب عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں رمضان میں آپ حج نہیں کر سکتے، اس کے اندر نماز، روزہ، صدقہ اور حج اور قربانی بھی بیچ میں شامل، یعنی کہ وہ جو صدقہ ہم کر رہے ہیں قربانی بھی، سبحان اللہ، تو ان سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے نہیں، کوئی ایسے دن ہے نہیں۔ انسان ان دنوں میں اللہ کے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے گھر کے افراد کو، ان کے تعلق باللہ کو، ان کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 30 سے زائد آزمائشیں آئیں، ہر آزمائش پہلے سے زیادہ بڑی تھی، اور آخری آزمائش کی تو کیا ہی بات ہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قربان کر دینے کا حکم ملا۔ یہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے آخری دن کی بات ہے، جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل سے ایک ہی پکار آتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تکبیرات پڑھنا نصیب فرمائے، مکے کی سرزمین پر پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، ثم لیقضوا
ثم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت عتیق. پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں، یعنی یہ قدیم گھر کا خوب طواف کریں. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو. یعنی جن پر تم اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے ہو وہ جانور تمہارے لیے پھر حلال نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح سے خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے. میرے رب نے پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ آسمانوں سے گر گیا. یعنی اس کا یہ حال ہے کہ وہ آسمانوں سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں بچتا. جب فرشتے کافر کی روح آسمانوں پر لے کر چڑھتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور اس کی روح وہیں سے پٹخ دی جاتی ہے. پھر آپ نے یہی آیت فرمائی، یعنی کہ جب یہ آیت جب پڑھی گئی تو جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا حال بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ کافروں کا یہ حال ہوگا، مشرکین کا یہ حال ہوگا. اگر ہم بھی اپنے عمل کے اندر کہیں پر بھی ہمارے عمل کے اندر کہیں پر بھی شرک موجود ہے تو یقیناً پھر ہم سب کا بھی یہی معاملہ ہوگا. سوچئے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہمیں ایسی پٹک کر پھینک نہ دے. پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ اور جو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کی تقوی سے ہے. جو تعظیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں تقوی نصیب کرتا ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے لیے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے. یعنی جب حج ہوتا ہے تو قربانی بھی وہاں قدیم گھر یعنی کہ کعبہ کے قریب قربانی کی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. اس شخص نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے. آپ نے پھر فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا افسوس سوار بھی ہو جاؤ. اور آپ نے دوسری یا تیسری بار ایسا فرمایا کہ اس پر سوار بھی ہو جاؤ، یعنی تم اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس کو قربان کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب سے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.